پھر آپ 10 تاریخ کو پہلے دن، عید کا جو پہلا دن کہلاتا ہے، جس میں حاجی اب احرام بھی کھولے گا ترتیب کے بعد، اس میں صرف ایک بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا ہے. ٹھیک. مزدلفہ کے رات آپ کو 49 کنکر جمع کر لینے. جی میں وہی کہہ رہا تھا، آلات حرب تو رہ گئے. جی اسی میدان کے اندر. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا اس کو کنکر جمع کر لیں. کوشش کریں 50 سے کچھ زیادہ کر لیں تاکہ کوئی کنکر گر جائے تو آسانی ہو جائے. اس کو دھونے کا طریقہ بوتل میں آپ نے جمع کر کے اس پانی کو 3 مرتبہ ہلا لیا تو. اور سائز کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، کھجور کی گٹلی کے برابر نارمل سائز. بڑے بڑے پتھر نہیں لینے. بڑے پتھر زور سے نہیں لگیں گے اس کو. نہیں، یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا ہے. صحیح. تو یہ اللہ کے پیاروں کا چھوٹا پتھر بھی وہ کام تکلیف بہت ہوتی ہے. ہاں بہت اچھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں. اصل تو تکلیف شیطان کو یہ ہو رہی ہے. کیا کہنا ہے. تو آپ جو نا چھوٹے کنکر لے لیں. ٹھیک ہے. اور اس کو 49 تو آپ کو مارنے ہیں. اچھا. پہلے دن 7 کنکر ماریں گے بڑے شیطان کو. صحیح. ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کو نظر آ جائے گا. یعنی پہلے دن ایک ہی شیطان کو مارنا ہے اور 7 کنکر مارنا. ٹھیک ہے. اور یہ 10 ذی الحجہ کو کرنا ہے. اس کا وقت بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں. اور 11 کو اور 12 کو تینوں کو مارنے ہیں 7. ٹھیک ہے. تو 11 اور 12 21 یہ ہو گئے 42. اور پہلے دن 7 تو 42 اور 7 49. 4-5 آپ اوپر رکھ لیں تاکہ کوئی گر جائے کچھ ہو جائے کسی بھائی کو دینا ہو. بالکل. تو یہ اور مستحب یہ ہے کہ آپ اس کو مزدلفہ کے میدان ہی سے جمع کر لیں. کوئی عرفات سے اٹھا لیتا ہے، کوئی اور کہیں سے اٹھا لیتا ہے تو اجازت تو ہے، لیکن مستحب یہ کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں کنکر پڑے ہوتے کروڑوں کی تعداد میں، آپ اس کو اٹھا لیں، وہیں پر دھو کر پھر آپ صبح شیطان کو رمی کرنے کے لیے آپ نکل جائیں گے. رمی جو پہلے دن آپ کریں گے نا، جو پہلے دن، تو وہ سنت بھی یہ ہے کہ ظہر سے پہلے کر لیں پہلے دن کی رمی. صحیح. لیکن مغرب تک کر سکتے ہیں. بعض اوقات رش بہت زیادہ کر سکتے ہیں. اب تو انہوں نے بہت بڑے بڑے فلور بنا دیا حافظ صاحب. اب مسئلہ ختم ہو گیا. 1-2 گھنٹے پہ دیر سے جائیں تو ہو جاتی ہے. آپ خیمے میں آرام کر کے چلے جائیں، 8-9 بجے بھی ہو جائے گی آرام سے. بالفعل آپ کو خطرہ ہے تو ظہر تک کر لینا سنت ہے، لیکن کوئی ظہر کے بعد بھی ادا کرے گا تو ہو جائے گی. پہلے دن کی بات ہو رہی ہے. پہلے دن مغرب کے بعد بھی ادا کرے گا تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے. بلا وجہ اتنی دیر نہ کریں، لیکن دم وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ صدقہ ہے نہ دم ہے. تو پہلے دن کی رمی کا جو سنت وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے کے بعد سے ظہر کے پہلے تک سنت وقت بتا رہا ہوں. ظہر کے بعد بھی کوئی کرے تو ہو جائے گی. اور 11 اور 12 کی جو رمی آپ کو کرنی ہے نا، وہ اگر آپ نے صبح کی تو رمی نہیں ہوئی احناف کے نزدیک. اچھا، فجر کے بعد کریں گے تو نہیں ہوگی. 11 اور 12 کو 11-12 کو. جی 11-12 کو رمی اگر آپ نے فجر کے بعد کی تو یہ اصلاً رمی نہ ہوئی احناف کے نزدیک. صحیح. رمی نہیں ہوگی. تو اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ آپ کو دم دینا ہوگا. اس کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد. بالکل صحیح. میں 11 اور 12 کی بات 11 اور 12 کی بات کر رہا ہوں. ظہر کے بعد سے مغرب تک. اوکے. مغرب کے بعد بھی کوئی کرے گا تو مکروہ ہے بلا وجہ اتنی دیر کرنا، لیکن ہو جائے گی. صحیح. اچھا، کچھ حجاج رک گئے 12 کے بعد بھی مینا میں کہ سنت 13 کو بھی رمی کروں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر آپ نے رات گزار لی 13ویں شب، 12 کے بعد تقریباً مینا خالی ہو گیا، سب ہوٹل میں آ جاتے ہیں. بالفرض کوئی کہ یہ 13 کی رمی میں ادا کرو، ایک ہی بار موقع ملا ہے تو اللہ قریب بھی ذہن ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کیا کریں گے آپ وہاں پر عزیزیہ میں جا کر؟ گپے ہی ماریں گے، ہوٹلوں پہ ہی گھومیں گے ہم. تو 13 کی رمی کرنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. سنت بھی ہے، مستحب بھی اور برکت بھی. تو اگر آپ نے مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے. صحیح. لیکن اگر آپ 12 کے بعد آپ مینا میں ہی رکے ہوئے ہیں، اپنے خیمے کے اندر مینا کے اندر ہیں، اور 13 کو صبح ہو گئی فجر، تو اب رمی کرنا واجب ہے. اچھا، فجر ہو گئی تو رمی کرنا واجب ہے. واجب ہوگی تو ظہر کے بعد ہی. اب 13 کو جو رمی کا وقت ہے نا، وہ سنت یہ ہے کہ ظہر کے بعد کرے، لیکن کو صبح بھی کرے گا تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ بالکل واضح ہو گیا. بالکل واضح ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا علامہ صاحب، پھر اس کے بعد کنکر کی تعداد 7 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کنکر آپ ہاتھ میں لے کر یوں اینگل بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے 7 ماریں گے تو وہ ایک ہی ہوگا. اچھا. ایک ایک کر کے الٹے ہاتھ میں رکھ لیں، ایک لیں، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسرا بسم اللہ اللہ اکبر، یوں کر کے. ٹھیک ہے. اور پہلے دن ایک شیطان جو بڑا ہے اس کی رمی کریں گے. اس کو پہلا کنکر مارتے تلبیہ ختم ہو جائے گا آپ کا، وہ یاد رکھنا ہے. اور اب باقاعدہ آپ کی وہ تسبیح پڑھنی ہے جو سب کو پڑھنی ہے. صحیح. کون سے؟ جو 5 دن ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر. یہ اب آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. یہ کثرت کے ساتھ شروع کر دیں. تلبیہ مکمل ہوا. نماز کے بعد تو ویسے ہی پڑھنا ضروری ہے، جو جماعت کی نماز ہے مسجد میں ہم نماز پڑھ لیں. اس کے بعد اب آپ یہ
تکبیرات شروع کریں گے پڑھنا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رمی کرنی ہے. اور اس میں حافظ صاحب یہاں پر ایک مسئلہ اور عرض کروں کہ اکثر مرد اپنے گھر کی خواتین کی رمی خود کر لیتے ہیں، یاد رکھیں جائز نہیں ہے. صحیح. یہاں تک بار شریعت میں اور فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہمارے فقہا نے کہ اگر کوئی نہیں آ سکتا تو اس کو لے کر کوئی آنے والا ہو تو وہ لے کر آئے. اچھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کوئی ساتھی رمی کروائے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمی کی فضیلت تم جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے حضور بتائیں. فرمایا جب تمہیں ثواب کی حاجت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ثواب تم پاؤ گے جو تم نے رمی کی ہے. اللہ اکبر. اس کا اتنا بڑا اجر ہے. سبحان تو لہٰذا تم میری طرف سے کر دینا، اس کی ایسے وکیل نہیں بنے یعنی قربانی میں تو وکیل بنایا جا بنے سکتا گا. ہے. رمی خود کی خود رمی کرنی خود کرنی ہے. ہے، خود کرنی ہے. بالکل ٹھیک. عورتیں بھی خود کریں، وقت بہت ہے، ہوں. آسانی والا وقت مل جائے گا. آپ ٹیکسی کریں، ویل چیئر پہ ہائر کریں، لیکن خود کریں بلا وجہ. اگر بلا مجبوری کہ ایسے ہی نارمل تھوڑی بیمار ہے، تھوڑے پاؤں میں درد ہے اور میں نہیں آ سکتا، ویل چیئر پر آ سکتے ہیں، آپ کا بیٹا، آپ کے والد آپ کے شوہر لے کر جائیں آپ کو. صحیح. تو سب کو کرنی ہے. اگر بلا وجہ احناف کے نزدیک کو عورت وکیل بنا دیتے تو اس کی نہیں ہوگی ادا. بہت مجبوری کہ اٹھ ہی نہیں سکتی ہے اور پھر وہ وکیل بنا دے تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ شرعی عذر ہے. شرعی عذر ہے. لیکن جب تک شرعی عذر نہ ہو، جو حاذق طبیب جو ہوتا ہے، جو بہترین ڈاکٹر جو شریعت کے مسائل کو بھی جانتا ہو، جب تک وہ آپ کو اجازت نہیں دے دیتا کہ آپ نہیں جا سکتے، اتنی سہولتیں موجود ہیں حافظ صاحب. اب تو بسیں چل رہی ہیں، سب معاملات آسانی موجود ہے. آپ خود جائیں، خود رمی کرنی ہے. ہر ایک کو، مرد کو عورت کو اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ رمی کرنی ہے. بالکل صحیح. اگر کوئی کمی کرے گا تو اس کے اندر پھر اس کو دم اور صدقے کی صورتیں سامنے آ سکتی ہیں اور اتنے بڑے عظیم ثواب سے بھی محروم ہو جائے گا.